بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا ابھی 16 برس کی تھی، لیکن وہ دکھنے میں مکمل عورت لگتی تھی۔ سبھی ماں باپ کی طرح اقرا کے ماں باپ بھی کسی اچھے رشتے کی تلاش میں تھے تاکہ بیٹی عزت سے اپنے گھر رخصت ہو جائے۔ اقرا میٹرک پاس کر کے اب کالج جانے لگی۔ ماں باپ جب بھی شادی کی بات کرتے تو وہ یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ مجھے ابھی پڑھنا ہے، لیکن پھر اچانک اس کی زندگی میں ایک حادثہ پیش آیا جس کے بارے میں اس کے والدین نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اقرا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی جسے نہ چاہتے ہوئے بھی کالج جانے سے منع نہیں کر سکتے تھے۔ اقرا ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن والدین چاہتے تھے کہ جلد از جلد کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دیں تاکہ وہ عزت سے اپنے گھر کی ہو جائے۔ اس دوران اقرا کی خالہ زرینہ، جو بچوں اور خاوند کے ساتھ سعودی عرب مقیم تھیں، پاکستان چھٹیاں گزارنے آ گئیں۔ زرینہ خالہ اقرا کی غیر معمولی خوبصورتی سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکیں۔ انہوں نے اقرا کو دیکھتے ہی یہ سوچ لیا کہ وہ اقرا کو اپنی بہو بنائیں گی۔ کچھ دنوں بعد خالہ نے اقرا کا رشتہ اپنے بیٹے ندیم کے لیے مانگ لیا۔ اقرا کے ماں باپ کو بھی یہ رشتہ مناسب لگا تو انہوں نے بھی اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اقرا بھی اس رشتے کے لیے بہت خوش تھی کیونکہ ندیم انتہائی خوبصورت لڑکا تھا، لیکن اسے نہیں پتہ تھا کہ اس کی زندگی میں کیا طوفان آنے والا ہے۔ وہ پورا دن ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور پھر شام کو پارک میں چلے جاتے۔ وہ ایک دوسرے کو حد سے زیادہ پسند کرنے لگے تھے۔ اقرا جو پہلے شادی کا نام نہیں لیتی تھی، اب اس کی خواہش تھی کہ جلد از جلد شادی ہو جائے۔ ندیم کے ابو نے آتے ہی اپنی کوٹھی بنوانا شروع کر دی، لیکن کسی مجبوری کے تحت انہیں واپس سعودی عرب جانا پڑا اور طے یہ پایا کہ ندیم اپنی نگرانی میں کوٹھی کا کام کروائے گا اور پھر 1 سال بعد ان کی شادی ہوگی۔ چنانچہ ندیم کے والدین اپنے 2 چھوٹے بچوں کو لے کر سعودی عرب واپس چلے گئے۔ ندیم کچھ دن تو اپنی خالہ کے گھر ٹھہرا، پھر اقرا کے ابو نے اپنے گھر کے قریب ندیم کو ایک گھر کرائے پر لے دیا۔ ندیم کے ابو پیسے بھیجتے رہے اور ندیم کوٹھی کا کام کرواتا رہا۔ وقت گزرتا رہا۔ اقرا اکثر ندیم کو کھانا دینے اس ندیم کے گھر جاتی تھی۔ ماں باپ بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے۔ اقرا اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ان دونوں کی محبت روز بروز شدید ہوتی جا رہی تھی۔ ندیم بھی اقرا سے بہت پیار کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی اقرا جب کھانا دینے جاتی تو وہ دیر تک اسے اپنے پاس بٹھائے رکھتا۔ وہ دونوں دن گن رہے تھے کہ سال کب گزرے گا اور ہماری شادی ہوگی۔ پھر ایک دن ندیم کو بخار ہو گیا تو اقرا سے یہ برداشت نہ ہوا تو وہ اس کا حال پوچھنے اس کے گھر چلی گئی۔ وہ چارپائی پر لیٹا تھا اور اس کی طبیعت کافی خراب تھی۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا اور اقرا اپنے گھر والوں سے چوری ندیم کے گھر گئی تھی۔ اقرا نے ندیم کا ہاتھ پکڑا تو ندیم کا جسم کافی گرم تھا۔ پھر جذبات کا ایسا طوفان آیا، ان دونوں سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ اقرا رونے لگی تو ندیم نے اسے تسلی دی کہ تم روتی کیوں ہو، عنقریب امی ابو آنے والے ہیں، پھر ہم دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ اب ہم دونوں کو کوئی جدا نہیں کر سکتا، تم میری منگیتر ہو۔ اقرا کی خالہ کو آنے میں 1 ماہ باقی تھا اور اقرا ہر روز ندیم کے گھر جا رہی تھی اور وہ مسلسل گناہ میں مبتلا تھے۔ پھر ایک دن اقرا کی طبیعت خراب ہو گئی تو اقرا کی ماں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اب ایک ہی رستہ تھا کہ ان کی شادی کر دی جائے۔ اقرا کی ماں نے یہ بات اپنی بہن زرینہ کو بتا دی اور 1 ماہ سے پہلے ہی ان کو واپس بلوا کر ان کی شادی کروا دی۔ لیکن اقرا کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ ان دونوں کا ناجائز بچہ تھا۔ پیارے دوستو، اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے میں عام ہو چکے ہیں۔ منگنی کے بعد ملنا اور فون پر بات کرنا ایک عام سی بات ہو چکی ہے
اور یہ بات ہی برائی کی اصل جڑ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام برائیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔